غرباء 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 غرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فأحببتم قال افشوا السلام بینکم. رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک و ارض سما کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے. اور رب العالمین جس نے ہمیں اور آپ کو انگن اور بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، جس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، اور بالخصوص ہماری آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی و بارک علیہ. محترم امیر جماعت، معزز علماء کرام، سامعین و سامعات، الحمدللہ آپ حضرات نے عنوان سماعت فرمائی ہے. سلام کے فضائل و اہمیت کے تعلق انشاءاللہ آپ حضرات سے خطاب کرنی ہے. محترم دوستو، یہ بہت ہی نہایت اہم عنوان ہے. شریعت اسلامیہ نے انسان کو باہمی الفت و محبت، میل ملاپ پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر انسانوں کے درمیان محبت، الفت، میل ملاپ، بھائی چارگی کے اصول بیان کر دیے. اگر ہم ان اصولوں کے پابند رہیں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہم بروز قیامت بھی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. محترم دوستو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اے ایمان والو، جب تم اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں داخل ہو تو تم اجازت لے لیا کرو، ان کے گھر والوں کو سلام دے دیا کرو. محترم دوستو،
اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلا رہا ہے کہ جب تم کسی اجنبی کے گھر میں داخل ہو تو سلام دے دیا کرو. اب اس کے اپوزٹ رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر فرمایا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کا تحفہ عطا کرے تو تم بھی اسی طرح اس کا تحفہ لوٹا دو یا اس سے بہتر انداز میں لوٹا دو. محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے کہیں فرماتا ہے وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے نفس پر سلام کر لیا کرو. یہ تمہارے لیے تحفہ ہے اللہ کی جانب سے. مبارکتاً طیبہ، یہ بہت ہی مبارک اور پاکیزہ چیز ہے. محترم دوستو، اس اصول کو اگر ہم اپنائیں تو دنیا کے اندر بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اس کو اپنا کر جو ہے محترم دوستو اپنے اندر الفت و محبت کو فروغ دے سکتے ہیں اور ہمارے اندر کینہ، کپٹ، حسد، بغض جو ہے اس پر روک لگ سکتی ہے. تو گویا کہ سلام سے دنیاوی بھی بہت سارے فوائد ہیں اور اخروی بھی بہت سارے فوائد ہمارے اندر اس کے اندر موجود ہے. محترم دوستو، یہ سلام ہی ایک ایسی چیز ہے، یہ سلام جنت میں داخل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے. حضرت ہانی بن زید بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو اور بہترین گفتگو کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے دخول کے اسباب میں سے ہے. تو محترم دوستو، گویا کہ سلام کو پھیلانا، سلام کو فروغ دینا، سلام کو عام کرنا یہ جنت میں داخل ہونے والا عمل ہے. یہی نہیں بلکہ حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالناس نیام تدخلوا بجنت سلام. اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو عام کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ اور کیا فرمایا؟ وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کو جو ہے تم جوڑو، ناطے رشتے کو ختم نہ کرو بلکہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، ان کو حقوق کا ادا کرو. وصلوا بالناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اللہ کی بندگی کرو، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو. آج تو نماز پڑھنے کی، تہجد کی بہت دور کی بات ہے، ہم فجر ہی میں غائب رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اکثر ہم میں سے کیا ہے، فجر ہی میں غائب ہیں. رات میں تہجد کا ماشاءاللہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے بھی ہیں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وصلوا بالناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم کیا اٹھ کر کے اللہ کی بندگی کرو، نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو. اور کیا فرمایا؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تم مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو. تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. گویا کہ تمام اعمال جنت میں داخل ہونے والا عمل ہے. کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا، اور کیا ہے، یعنی مسکینوں کو، یتیموں کو، غربا کو کھانا کھلانا. یہ بھی ہم سے کیا ہے، مفقود ہے. اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے، ہماری ماں اور بہنوں کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، کھانا تیار کرنا ہے. حالانکہ یہ ایسا عمل ہے محترم دوستو، کیونکہ آپ وہ آیات آپ جانتے ہیں جب قیامت کے اللہ رب العالمین فرمائے گا ایک جنتی کیا ہے، جہنمی سے کہے گا کہ تم جو ہے جہنم میں کیسے آ گیا؟ وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا ٹھکانہ جہنم بن گیا. تو محترم دوستو، یہ کھانا کھلانا بھی کیا ہے، جنت میں دخول کا سبب ہے. اور کیا فرمایا؟
वसल्लु बिन्नास नियाम, तुम रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो जबकि लोग सो रहे हैं। मोहतरम दोस्त, ये भी अमल हमसे मफकूद है। और क्या फरमाया कि अगर तुम ये अमल कर लोगे, बजा लाओगे, तो इंशाअल्लाह तुम अपने रब की जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। इसी तरह तीसरी दलील मोहतरम दोस्तों, सलाम से इंसान के सलाम करना क्या है, जन्नत में दुखूल का सबब है। अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला तुमिनु हत्ता तहाबु, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। क्या है? उस वक्त तक तुम मुसलमान कामिल मोमिन नहीं हो सकते। क्या है? यहाँ तक कि तुम्हारे दरमियान क्या है, मोहब्बत पैदा हो जाए। क्या है? तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए और तुम उस वक्त जो है, यानी तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम ईमानदार न बन जाओ। और तुम मुकम्मल ईमानदार उस वक्त तक नहीं बन सकते हो जब तक कि तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा न हो जाए। बात समझ में आई? गोया कि ईमान को जन्नत में दाखिल होने का अहम बुनियाद करार दिया। और क्या फरमाया कि तुम ईमान तो लेके आ गए, लेकिन उस वक्त तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लगो। अल्लाह का नबी फरमाते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुम तहब्बतुम बैनकुम, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमको एक ऐसा अमल न बतला दूं कि जिसके करने की वजह से तुम आपस में मोहब्बत करने लगोगे। अल्लाह के नबी क्यों नहीं, अल्लाह के नबी अफ्सुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाओ। तो गोया के मोहतरम दोस्तों, हम उस वक्त तक जो है जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि मोमिन न बन जाए। हम पक्का और कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लगे। और मोहब्बत करने का जरिया जो बताया वो सलाम को फैलाना, सलाम को फरोग देना। तो मोहतरम दोस्तों, मालूम है इन अहादीस रसूल से कि एक सलाम जो है जन्नत में दुखूल का बहुत बड़ा सबब है। अगर हम इनको आम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में दाखिल होंगे। मोहतरम दोस्तों, ये सलाम क्या है, इतनी अहमियत वाली इबादत है। इस सलाम की वजह से इंशाअल्लाह आपके घरों में आपके अंदर बरकत पैदा होगी। मोहतरम दोस्तों, आज हम क्या है, अपने रोजी के लिए ना जाने कहां कहां ठोकरे खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तिजारती झूठ बोल रहे हैं। लेकिन रहमत कायनात ने मोहतरम दोस्तों फरमाया कि सलाम अगर क्या है, एक ऐसा अमल है, अगर तुम इनको अपनाओगे तो तुम्हारे दरमियान क्या है, अल्लाह तुम्हारे ऊपर बरकत अता फरमाएगा, तुम्हारे अंदर बरकत अता करेगा। हदीस क्या है, अल्लाह हजरत अनस बयान फरमाते हैं, वअन अनस क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अनस, या बुनैया इज़ा दखलत अला अहलिक, ऐ अनस, ऐ मेरे बेटे, जब तुम घर में दाखिल हो फसल्लिम अलैहि, तो तुम क्या करो, घर वालों को सलाम दो। फायदा क्या, यकुन बरकतन अलैका व अला अहली बैतिक, तो क्या होगा फायदा, कि ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का बहुत बड़ा जरिया है। मोहतरम दोस्तों, सलाम करना क्या है, घर में सलाम देकर के दाखिल होने से क्या फायदा होगा, आपके लिए बरकत है, घर वालों के लिए बरकत है। लेकिन हम में अक्सर इससे क्या है, इससे दूर हैं। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है, अगर तुम घर में दाखिल होगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सलाम दे करके क्या है, तो अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत अता फरमाएगा। यही नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सलाम फरमाते हैं, लोगों अगर तुम सलाम जो है, अगर तुम सलाम को फैलाओगे, सलाम दे करके घर में दाखिल हो गए तो तुम अल्लाह के जमानत में आ जाओगे। हदीस रसूल है, अबू उमामा बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि अगर वो अमल को वो कर ले गया तो वो अल्लाह की जमानत में होता है, अल्लाह ताला की मातहत में होता है, उसके लिए कोई घबराहट नहीं, उसके लिए कोई गम नहीं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। वो 3 चीजें क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा अल्लाह के राह में जिहाद करने के लिए निकला, अल्लाह के ऊपर ये जमानत बन जाती है, अल्लाह के ऊपर ये वाजिब हो जाता है कि अल्लाह ताला अगर वो शहीद हो जाता है अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर दे। और क्या है, अगर वो शहीद नहीं होता है तो अल्लाह ताला उनको जब माल दौलत के साथ गाजी बन करके घर के अंदर लौटाता है। और दूसरे किस्म वो आदमी जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के निकालता है, गोया को अल्लाह के जमानत में हो जाता है जब तक कि वो घर में दाखिल ना हो जाए। और तीसरा जो मेरे उन्वान से मतलब है, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी घर में सलाम देकर के दाखिल होता है, गोया को अल्लाह की जमान में होता है, अल्लाह की हिफाजत में होता है, अल्लाह के अमान में होता है।
محترم دوستوں، لیکن کیا ہے ہم جو ہے آج کیا ہے گڈ مارننگ، سب بخیر اور اللہ حافظ، خدا حافظ اور جو ہے نہ جانے کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ تمام الفاظ غیر شرعی ہے. ایسا عمل کرنے سے گناہ کے بجائے ثواب ملنے والا نہیں ہے، ورنہ یہ سلام ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، یہ سلام ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے. تو اگر گھر میں اگر سلام دے کر داخل ہوتے ہیں آپ، اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ کے زمانے میں آپ آ جاتے ہیں، اللہ آپ کو جنت دے گا. محترم دوستو، یہ سلام اللہ رب العالمین کی اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے. محترم دوستو، سلام کرنا واجب ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، لما خلق اللہ تعالی آدم فقال اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکہ جلوس. اے آدم، جب اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آدم جاؤ، اذهب جاؤ اور تم ان فرشتوں کی جماعت میں سلام دو، فاستمع اور تم سنو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ما حیوک، جو وہ آپ کو تحفہ دیں گے، فَإِنَّا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، وہ جو ہے وہ تمہارے اور تمہارے اولاد کے لیے تحفہ ہوگا. تو آدم جب گئے تو کہا السلام علیکم. تو محترم دوستو، فرشتوں نے اجابت فرمایا، فقالوا الملائکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فزادہ رحمۃ اللہ. تو فرشتوں نے رحمت کا الفاظ زیادہ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيُسَلِّمْ یا فَسَلِّمْ، امر کیسے کہا کہ تم سلام کرو. گویا کہ سلام کرنا ایک دوسرے کے اوپر واجب ہوتا ہے. محترم دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای العمل خیر یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے بہتر اعمال کون سا ہے، سب سے اچھا اعمال کون سا ہے، سب سے نیک والا اعمال کون سا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تطعم الطعام وَاتَّقْرُوا السَّلَامَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. رواہ مسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کیا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وَاتَّقْرُوا السَّلَامَ، اور تم سلام دو جس کو تم پہچانتے ہو یا جس کو تم نہیں پہچانتے ہو. یعنی پہچانے نہ پہچانے تم سلام دو. محترم دوستو، تو کیا ہے؟ سب سے بہتر اسلام قرار دیا گیا، سب سے بہتر عمل قرار دیا گیا. تو محترم دوستو، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت بڑا بیان فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا مجھے حکم دیا ہے. ان میں سے کیا ہے؟ بعیادۃ المریض، مریضوں کی جو ہے عیادت کرنا، واتباع الجنائز، اور کیا ہے؟ جنازے کے اتباع کرنا، یعنی جنازے کی نماز پڑھنا. اور محترم دوستو، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ نصر الظالم، یعنی نصر ضعیف، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، اور افشاء السلام، سلام کو عام کرنا. کیا ہے یہ سلام کو عام کرنا؟ یہ بھی کیا ہے محترم دوستو؟ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے. اس لیے محترم دوستو، ایک مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا انْتَهَى جَاءَكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی مجلس کے اندر جاؤ تو سلام کرو. کیا ہے؟ سلام کرو. اور جب تم وہاں سے لوٹنے لگو پھر بھی تم سلام کر کے لوٹو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سلام سے دوسرا سلام زیادہ حقدار ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے تم سلام کر کے ہی لوٹو. محترم دوستو، کتنے فائدے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ قیامت کے دن لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر اگر کسی ماں نے بیٹے سے یا کسی بیٹے نے ماں سے اگر محبت کی ہوگی تو مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے. محترم دوستو، لیکن آپ جانتے ہو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. قیامت کے دن سب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے. ماں اپنے جو ہے ماں کیا ہے اپنے جو ہے بیٹے سے، بیٹے اپنی ماں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے بھاگیں گے. اس لیے چھپتے پھریں گے کہ کہیں میری ماں یا میرے شوہر مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے. لیکن محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کے اندر کتنی فضیلت رکھی ہے. ذرا اس حدیث کا سماعت کیجیے. حضرت عمران بن حسین بیان فرماتے ہیں
جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ فقال رد علیہ ثم جلس. ایک آدمی اللہ کے نبی خدمت میں آئے اور کہا السلام علیکم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا. وہ آدمی بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر, تمہارے لیے 10 ہے. ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرد علیہ ثم جلس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20, یعنی تمہارے لیے بھی دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی لفظ رحمۃ اللہ کو بڑھایا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, تمہارے لیے 20 ہے. ثم ذاک, پھر تیسرے آدمی آئے, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو محترم دوستو فرد علیہ فقال 30, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 30 ہے. کیا مطلب, یعنی تمہارے لیے 30 نیکیاں ہیں. کتنی نیکیاں ہیں ایک سلام دینے سے؟ 30 نیکیاں ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَرْدُوهَا, جو تم کو سلام کا تحفہ دے تو تم اس تحفے کو اس سے بہتر انداز میں ادا کرو یا تم اسی انداز میں ادا کرو, ہے کہ نہیں؟ تو ایک آدمی اگر ایک وقت سلام دے محترم دوستو, کتنے نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں مل گئی. آپ ذرا بتائیں بھائی سلام کے لیے اصول کیا ہے؟ پہلے آپ کو بتاؤں کہ مسافے کی کیا فضیلت ہے. اللہ اکبر. وعن براء رضی اللہ عنہ قال من المسلمین یلتقیین فیتصافحان غفر لہما الا ان یفترقا, رواہ مسلم رواہ ترمذی. حضرت براء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملے, ان کی ملاقات ہو, ذرا سنیے گا کیا کتنی اہمیت والی حدیث ہے. کیا ہے؟ من المسلمین یلتقیین فیتصافحان, یعنی 2 آدمی جب ملاقات کرے اور دونوں جب مصافحہ کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ان کے جدا ہونے سے پہلے, تفریق ہونے سے پہلے. اور حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کیا ہے سلام کرے تو سلام یعنی مسلام کرنے کے بعد مصافحہ کرے, کیونکہ اس کی اہمیت, مصافحے کی اہمیت کیا ہے؟ اگر تم میں سے مصافحہ کرے تو تمہارے گناہ بے عین ہی اس طریقے سے جھڑ جاتا ہے جس طرح کے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. یعنی جس طریقے سے کیا ہے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں, مصافحہ کرنے سے تمہارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. محترم دوستو کتنا بہترین اعمال ہے, لیکن ہم کیا اس سے دور ہیں؟ ہم کیا سلام دینے سے کتراتے ہیں؟ حالانکہ دیکھیے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو وہ سلام کرے. نہیں محترم دوستو, اللہ کے نبی سلام فرماتے ہیں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑا انسان وہ ہے, اللہ کے نبی سلام فرماتے ہیں جو سلام کے اندر پہل کرے, جو سلام کے اندر, یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول الناس باللہ من بدأ السلام, اللہ کے نزدیک سب سے بہترین آدمی وہ آدمی ہے, اللہ کے نزدیک سب سے قریب آدمی کو قربت والا آدمی وہ آدمی ہے جو سلام دینے میں پہل کرتا ہے, جو پہلے سلام دیتا ہے. حضرت ایوب انصاری سے روایت ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سلام نے فرمایا کہ 3 جو ہے کسی مومن مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ بات چیت کرنا منع ہے. اللہ کے نبی کیا فرمایا, اگر تم میں سے کوئی دوسرے ملے تو کوئی کنی کاٹ کو وہ نکل جائے, دوسرا کنی کاٹ کو نکل جائے, لیکن تم میں سے بہتر آدمی وہ آدمی ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. تو اللہ کے نبی سب سے قربت والا آدمی کون سا آدمی ہے؟ جو سلام میں پہل کرتا ہے, جو سلام کو فروغ دیتا ہے. تو محترم دوستو مصافحہ کی بھی فضیلت ہے, یہ سلام کی اہمیت ہے. حضرت طفیل بن ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت میں عبداللہ بن عمر کے پاس آیا کرتا تھا. کس کے پاس؟ عبداللہ بن عمر کے پاس آیا کرتا. تو ایک دن مجھ کو اس نے بازار لے کر کے گئے, اور بازار میں جب وہ کسی کباڑیے کے پاس, کسی تاجر کے پاس, کسی غریب مساکین کے پاس گزارتے ہیں تو سلام دیتے ہوئے گزار جاتے ہیں, نہ کچھ چیز بھاؤ داؤ کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. وہ آ گئے اس دن. پھر دوسرے دن میں نے آیا اور اس نے کہا کہ طفیل چلو جو ہے بازار لوٹ کر کے آتے ہیں. طفیل نے کہا کہ عبداللہ بن عمر ہم یہی بیٹھے گفتگو کرتے ہیں, کیا ضرورت بازار جانے کی؟ آپ وہاں نہ کسی سے بھاؤ تو کرتے ہیں, نہ کچھ سامان خریدتے ہیں, نہ کسی کو جو ہے نا آپ کچھ خریدنے کی باتیں کرتے ہیں, تو ہم یہی بیٹھ کے گفتگو کریں. تو فرمایا طفیل
तुम नहीं जानते हो, हम तो बाजार इसलिए जाया करते हैं ताकि हम लोगों को सलाम दिया करें। क्या करें? सलाम क्या करें? ताकि हमको सलाम का सवाब मिल जाए। क्या है? सवाब मिल जाए हमको सलाम करने का, हमको नेकियां मिल जाए। क्योंकि सहाबाए किराम को जो है मोहतरम दोस्तों जन्नत की तरफ थी, इसीलिए सहाबाए किराम सवाल करते थे अल्लाह के सबसे बेहतर अमल बता दीजिए। सहाबाए किराम एक एक अमल को चुन चुन करके क्या करते थे मोहतरम दोस्तों। लेकिन हम इंसान हैं कि हम तमाम अमाल से क्या है कोताही करते जा रहे हैं। हम जो है अपने अमाल को जो है बजा लाने में सुस्ती कर रहे हैं। मोहतरम दोस्तों ये सलाम इतनी अहमियत वाली सलाम है मोहतरम दोस्तों कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए आप सलाम देने का तरीका भी अल्लाह के नबी ने बताई है। क्या है? बुखारी की रिवायत है, अब रावी बयान फरमाते हैं युसल्लिम राकिब इलल माशी वल मासी अल काइद वल ग़ैर अल कसीर, यानी सवार आदमी चलने वालों को सलाम दे और चलने वाला बैठने वालों को सलाम दे, और जो है थोड़े आदमी ज्यादा आदमी को सलाम दे। ये तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। मोहतरम दोस्तों इसी तरह जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सलाम के तरीके से इतनी जो है अल्लाह ने तालीम दी है कि अल्लाह के नबी सलाम किसी को तकलीफ भी नहीं देते थे। मिक़दाद बिन असवद बयान फरमाते हैं अल्लाह के नबी सलाम के लिए हम लोग क्या है दूध उठा करके रख दिया करते थे। अल्लाह के नबी रात में आते थे तो सलाम इस तरीके से देते थे कि सुन जो है जागने वाले सुन ले और सोने वाले को तकलीफ ना हो। ये सलाम की मोहतरम दोस्तों आदाब है। ये सलाम देने की जो है आदाब अल्लाह के नबी सलाम ने तालीम दी है। और मोहतरम दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सलाम जो है जब इंसान क्या है सलाम देता है आपस में उखुवत भाईचारगी मोहब्बत पैदा होती है, कुदूरत अपने अंदर कीना कपट दिनों से उसका निकल जाता है मोहतरम दोस्तों। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम एक ऐसा अमल है कि सलाम देने से क्या है इंसान जो है जन्नत के करीब हो जाता है, जन्नत में दाखिल होने का ये सबब बन जाता है। इसलिए मोहतरम दोस्तों आपस में चाहिए कि हम सलाम को जो है फरोग दें, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिम सित्ता, अल्लाह के नबी फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर कितने हुकूक हैं, इस हदीस के अंदर 6 हुकूक करा दिया है। उसमें से क्या है रद्दुस सलाम, यानी सलाम का जवाब देना या सलाम को फरोग देना या सलाम को फैलाना। यहाँ तक के मोहतरम दोस्तों हज़रत अनस बयान फरमाते हैं मर्र अला सिबियान फसल्लम अलैहिम, हज़रत अनस बयान फरमाते हैं जब इनका गुजर जो है किसी बच्चे के पास भी हुआ करते थे तो वो क्या है वो फरमाते मैं सलाम दिया करता। और आगे क्या फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह यफ़अलुहु, अल्लाह के नबी भी ऐसा ही क्या करते थे। यानी अल्लाह के नबी अगर किसी बच्चे के पास भी गुजरते थे तो आप सलाम देकर के गुजरते थे। तो मुहतरम दोस्तों यही अखलाक यही अपना जो है अपना कैरेक्टर यही जो हमें भी अपनानी है ताकि हमारे बच्चे हमको देख कर क्या है वो भी सीख जाएं। लेकिन हमारा मामला क्या है हम बड़े हैं बच्चों को सलाम करें, नहीं मोहतरम दोस्तों ये जाहिर सी बात है। अगर आप किसी बच्चों को पहले सलाम करेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे दिन जब आप देखेंगे तो वो आपको सलाम करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो अल्लाह के नबी की तालीम थी क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से गुजरते थे तो आप जो है सलाम दिया करते थे। अगर ये बहुत ही वसी उन्वान है मोहतरम दोस्तों, इसकी बहुत अहमियत है। बस वक्त हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस सलाम की अहमियत और फजीलत को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोग आपस के अंदर जो है सलाम को आम करने की सलाम को फैलाने का तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को दिलों के अंदर मोहब्बत और मुहब्बत को अल्लाह पैदा फरमा दे। आमीन।